السلام علیکم۔ پروگرام لفظوں کا تسلسل کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان عبدالوحید مکی۔ ناظرین، آج ہمارے ساتھ ڈاکٹر مفتی محمد حسین صاحب موجود ہے، جو کہ ریاست مدینہ کی تشکیل میں مظلوم مدینہ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کردار کے بارے میں بات کریں گے۔ آئیے ان سے بات کرتے ہیں۔ جی، کیا حال ہے آپ کے؟ اللہ کا شکر الحمدللہ۔ اور سنائیں کیسی گزر رہی ہے؟ الحمدللہ۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، آپ سے پوچھنا تھا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مختصر جو ہے ان کا تعارف آپ ناظرین کے پیش گزار کر دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 18 ذی الحجہ ہے اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی شہادت کا دن ہے۔ سب سے پہلے تو ہمیں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو ماضی دیا ہے وہ انتہائی تابناک اور روشن ہے، اور مسلمانوں پر اللہ تعالیٰ کا یہ احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک بہترین ماضی عطا کیا ہے۔ اور اچھی قوموں کی شناخت یہ ہے کہ اپنے ماضی کو یاد کرتے ہیں، اپنے ماضی سے سبق حاصل کرتے ہیں اور اس کی روشنی میں اپنے مستقبل کے فیصلے کرتے ہیں۔ خلفائے راشدین میں سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ تیسرے نمبر پر ہیں۔ آپ حضرت عثمان، آپ کے والد کا نام عفان ہے اور وہ ابو عاص کے بیٹے ہیں اور وہ امیہ کے بیٹے ہیں، پھر اس کے بعد عبد الشمس اور عبد مناف۔ عبد مناف میں آ کر آپ کا سلسلہ نسب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آ کر مل جاتا ہے۔ واقعہ فیل جو قرآن پاک کے اندر مذکور ہے اس سے تقریباً 6 سال قبل آپ کی ولادت ہے، اور پیغمبر علیہ السلام سے عمر میں تقریباً 5 سال حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ چھوٹے ہیں۔ اور ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی دعوت پر انہوں نے اسلام قبول فرمایا اور انہی کی ہاتھ پر آپ نے بیعت اسلام کی۔ اس وقت آپ مکہ کے رؤساء میں، شرفاء میں شامل تھے، اور پھر بعد میں آخر وقت تک ان کا اسلام کے ساتھ بڑا تعاون رہا، اور مالی لحاظ سے سب سے بہترین معاونت اسلام کو عثمان غنی رضی اللہ عنہ سے ہوئی ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ان کی خاص خصوصیت یہ ہے، اور بلکہ یہ ایسی خصوصیت ہے کہ تاریخ میں کبھی کسی کو نہیں ملی، کہ نبی بھی ہوئے، نبیوں کی بیٹیاں بھی ہوئیں اور نبیوں کے داماد بھی ہوئے، لیکن کوئی شخص دوہرا داماد ہو کسی نبی کا، یہ روئے زمین پر صرف خصوصیت حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو ملی ہے کہ آپ نے ایک بیٹی عطا فرمائی، ان کے انتقال ہوا، پھر دوسری بیٹی عطا فرمائی، اس کے انتقال ہو تو حضور نے فرمایا اگر میری اور بیٹیاں بھی ہوتی تو میں یکے بعد دیگرے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو دیتا جاتا۔ سبحان اللہ۔ اور اس طرح آپ کی زندگی میں انہوں نے حضور علیہ السلام کے قریب رہ کر، آپ کی خدمت کر کے، آپ سے محبت کر کے وقت گزارا، اور پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد آپ کو خلافت پر بٹھایا گیا ہے۔ اچھا، آپ سے پوچھنا یہ تھا کہ حضرت سیدنا عثمان غنی اسلام کے تیسرے خلفائے راشدین تھے، ٹھیک ہے؟ آپ کے دور خلافت کی چند نمایاں خصوصیات ہمارے ناظرین کے جو ہے گوش گزار کریں۔ اس میں تیسرے نمبر پر حضرت کی خلافت ہے، اور قدرت کی شان یہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ 22 لاکھ مربع میل کے خلیفہ تھے، تو انہوں نے آ کر خلافت کو اتنا بڑھایا، اتنا پھیلایا کہ اس سے دگنا 44 لاکھ مربع میل پر آپ کی خلافت قائم رہی۔ اور آپ کے نمایاں کاموں میں، خصوصیات کے اندر یہ بھی شامل ہے کہ آپ نے بحری جنگوں کو آغاز کیا، اس کا آئیڈیا دیا، اور پھر اس کے بعد اس کا آغاز ہوا۔ معروف صحابیہ حضرت ام حرام وہ آپ کے اس جنگ کے اندر شریک بھی ہوئیں، اور اس کے بعد آپ کا ایک طریقہ تھا کہ بھائی جن کو آپ جج کے عہدے پر فائز کرتے تو گاہے بگاہے ان کی تربیت بھی فرماتے، اور آپ نے یہ کوشش کی کہ بھئی عدالتی نظام وسیع ہو، اور کوشش کی کہ ہر علاقے کے اندر عدالت قائم ہو، ہر علاقے کا الگ جج ہو اور وہ اپنے علاقے کے لحاظ سے فیصلے فرمائے۔ اس کے بعد آپ نے ان کے زمانے میں قدرتی طور پر اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو مال و دولت کی وہ فروانی دی کہ بے تحاشا دولت اور بے شمار تقسیم۔ روایات میں آتا ہے کہ صبح اعلان ہوتا تھا کہ بھائی صبح فلاں جگہ پر آپ لوگ اپنے لیے دراہم و دینار لے لیں، پھر دوپہر کو اعلان ہو جاتا تھا کہ آپ ملبوسات یعنی کپڑے تقسیم ہو رہے ہیں وہ لے لیں۔ اور اسی تسلسل کے ساتھ جب آپ نے جنگوں کو جاری رکھا تو ہمارے یہ جو مشرق وسطیٰ کے علاقے ہیں، آذربائیجان ہے، تبرستان ہے، آرمینیا وغیرہ ہے، یہاں تک روایات میں لکھا ہے کہ مکران جو اس وقت ہمارے بلوچستان کا حصہ ہے، یہاں تک آپ کے فتوحات پہنچ گئی تھی۔ اور ایک انتہائی خاص کارنامہ جو آپ کا ہے اور وہ قیامت تک رہے گا، وہ ہے قرآن پاک کی جمع اور تدوین، کہ آپ کے سامنے اس وقت صورتحال پیش آئی کہ بھئی بعض لوگ قراءات کے اختلاف کی بنا پر سرحدوں پر اختلاف کر رہے ہیں کہ قرآن پاک کی آیت یوں ہے، دوسرے نے کہا یوں ہے،
تو آپ نے پھر ایک جامع قرآن پاک کا نسخہ تیار کروایا، اور آپ کی خاص شان یہ تھی کہ آپ ساری زندگی حضور علیہ السلام کے کاتب وحی رہے۔ تو پھر وہ جامع نسخہ تیار ہوا جو مصحف عثمانی کہلاتا ہے۔ آج تک پوری دنیا میں قرآن کریم رسم عثمانی میں لکھا جاتا ہے اور مصحف عثمانی جو ہے وہ پڑھا جاتا ہے۔ یہ امت پر ایک خاص آپ کی کرم نوازی ہے کہ قیامت تک پوری دنیا میں جتنے قرآن پاک موجود رہیں گے، محفوظ رہیں گے، ان کے پیچھے محنت حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی رہے گی۔ اچھا، آپ کو مدینہ میں شہید کیا گیا، آپ کی شہادت کے اسباب کیا تھے؟ یہاں پر دو باتیں سمجھنے کی ہیں۔ سب سے پہلے تو عام طور پر لوگ سوال کرتے ہیں کہ جب وہ دارالخلافہ تھا، اتنے سارے صحابہ کرام تھے، اتنی بڑی عوام تھی، تو ایسا ممکن کیسے ہوا کہ خلیفہ کو گھر میں آ کر بند کر دیا جائے اور پھر شہید کر دیا جائے؟ تو ہم جو آج کل کے حالات دیکھتے ہیں تو ہمیں لگتا ہے کہ جس طرح آج کل کبھی کبھار ایک احتجاج ہوتا ہے، ایک دھرنا ہوتا ہے، اور امید نہیں ہوتی کہ دھرنے میں شرکاء کیا کر گزریں گے، بے شک، تو بظاہر یہ لگتا ہے کہ وہاں پر بھی ایک دھرنا اور احتجاج تھا، اور ان لوگوں کے کچھ اپنے مطالبات تھے، اور ان صحابہ کرام کا یہ خیال نہیں تھا کہ یہ دھرنا دینے والے یا احتجاج کرنے والے اس حد تک بھی آگے چلے جائیں گے۔ دوسرے نمبر پر اس کے اندر اس زمانے میں جب آپ کی خلافت آئی تو پہلے سے بہت سارے لوگ جو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں سازش کرنا چاہتے تھے، وہ ان کے خوف سے نہ کر سکے۔ آپ کی رحم دلی، آپ کی نرم دلی سے ان لوگوں نے یہ فائدہ اٹھایا کہ شاید اب ہم اپنی سازشوں میں کامیاب ہو جائیں۔ اس میں کچھ مصر کے لوگ، کچھ کوفہ کے لوگ، اکثریت وہ بلوائی اور وہ احتجاج کرنے والے دوسرے علاقوں سے آئے ہوئے تھے، اور انہوں نے سازش کے تحت ایسے ماحول اور زمانے کا انتخاب کیا کہ صحابہ کرام کی جمعیت گئی ہوگی حج کرنے کے لیے، وہ لوگ وہاں اپنے مناسک ادا کر رہے ہوں گے، مدینے کی اکثریت آبادی وہاں موجود ہوگی، اس دوران جو ہے وہ حملہ کیا جائے یا پھر اپنے عزائم کو بیعت تکمیل تک پہنچایا جائے۔ اس میں ظاہری طور پر کچھ ان لوگوں کے اعتراضات تھے کہ جی یہ مال کی تقسیم اس طرح کرتے ہیں، انہیں ایسا کرنا چاہیے، ویسا کرنا چاہیے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ وہ سازش تھی اسلام کے خلاف، اور اس کا ان کو آسان ہدف جو ہے وہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ لگے۔ اس میں حضرت نے ان کو کہا کہ بھئی آپ مجھے جانتے ہو کہ میرا نسب کیا ہے، میرے اسلام کے لیے خدمات کتنی ہیں، اور پیغمبر علیہ السلام کے میرے لیے دعائیں کتنی ہیں، بشارتیں کتنی ہیں، تم جانتے ہو، اور آپ چاہو تو ہم قرآن پر فیصلہ کر لیتے ہیں، لیکن ان لوگوں نے ایسا نہیں کیا۔ پھر آپ کے تحفظ میں حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اپنے 2 شہزادوں کو بھیجا کہ آپ جاؤ اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو دفاع کرو، ان کی حفاظت کرو۔ اس میں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی خاص بات یہ تھی کہ ایک مرتبہ حضور نے اپنی زندگی میں انہیں علیحدہ بلا کر کچھ سرگوشی میں فرمایا تھا۔ اب جب یہ محاصرہ ہوا تو لوگوں نے کہا کہ بھئی آپ اس سے چھوڑ دیں، تو انہوں نے فرمایا کہ حضور کی مجھے وصیت ہے، تو لہٰذا میں اس چیز سے دستبردار نہیں ہوں گا۔ اس پر جب صحابہ کرام نے رائے دی کہ بھئی ہم آپ کی خاطر لڑنے کے لیے تیار ہیں، تو فرمایا کہ نہیں، میں اپنی خلافت کے لیے، اپنے ذات کے لیے اس مدینہ کے اندر خانہ جنگی نہیں چاہتا، میں صبر کروں گا اور اللہ تعالیٰ مجھے اجر دے گا۔ اور اسی دوران پھر ان کم بختوں نے آپ کے گھر میں داخل ہوئے، پہلے آپ کا پانی بند کیا، محاصرہ کیے رکھا، پھر اس کے بعد آپ قرآن پاک کی تلاوت فرما رہے تھے کہ اسی دوران آپ پر حملہ کر کے آپ کو شہید کر دیا گیا۔ اچھا، پروگرام کے آخر میں اس بات پر ضرور روشنی ڈالنی چاہیے کہ مظلوم مدینہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی میں موجودہ مسلم حکمرانوں کے لیے کیا لائے عمل ہے؟ اس میں ویسے تو سارے خلفۂ راشدین ہمارے لیے نمونہ ہیں، لیکن حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی زندگی اور ذات میں جو خاص چیز ہے وہ ہے حیا اور پاک دامنی۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے موجودہ حکمران امت مسلمہ کے، چاہے پاکستان کے ہوں یا چاہے کسی اور جگہ کے ہوں، وہ اگر آپ کی زندگی سے حیا اور پاک دامنی کا سبق اخذ کریں، اپنی ذات پر، اپنے اہل خانہ پر اور اپنے ملک کے اوپر اس کو اس انداز سے نافذ کریں کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا یہ اسوہ حکمرانوں سے ہوتا ہوا نیچے عوام تک آ جائے۔ دوسرا آپ کا خاص وصف تھا نیکی اور تقوی، یعنی قرآن پاک کی تلاوت، آخر تک آپ رحم دل رہے اور نیکی تقوی پر گامزن رہے۔ تو اگر ہمارے یہ حکمران طبقہ اپنے آپ کو نیکی کی طرف لے کے آتا ہے تو اس کے اثرات نیچے عوام تک آتے ہیں۔ اور تیسرا ہے عدل اور انصاف، کہ انہوں نے اپنی جان تو قربان کر دی، لیکن یہ کوشش کی کہ ان کی ذات سے کسی جگہ نا انصافی نہ ہو، کسی جگہ خون خرابہ نہ ہو۔ تو اگر ہمارے ہاں عدل عام ہوتا ہے، انصاف عام ہوتا ہے، تو ایک لحاظ سے ہم اسوہ رسول اکرم کو بھی لیں گے، خلفائے راشدین کا طریقہ بھی لیں گے، اور ریاست مدینہ کی جو روح تھی وہ بھی اپنے اندر اپنائیں گے۔ اور اس سے سب سے بڑی بات یہ ہے کہ عدل اور انصاف وہ چیز ہے جو حکومتوں کو، ریاستوں کو قائم رکھتا ہے، ان کو ترقی دیتا ہے۔
ڈاکٹر صاحب آپ پروگرام میں تشریف لائے اور ناظرین کے گوش گزار کی بہت سی اہم چیزیں جو لوگوں کو نہیں پتہ تھیں، تو آپ کا بہت شکریہ۔ پروگرام سے ہمیں اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔